اگر آپ نے ہماری اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ہم نے پاکستان کے معاشی مسائل کا ذکر اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل ماہرین کیا بتاتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے گھر کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اپنے اخراجات گھٹائیں گے اور آمدن بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بس یہی سب کچھ پاکستان کو بھی کرنا ہے، یعنی آمدن بڑھانی ہے، مطلب ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ جس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی ہے وہ ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر ہماری ریلائنس بہت زیادہ ایکسپورٹ کے اوپر ہو جائے۔ سیکنڈ اسٹیپ کے طور پر پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سے معاشی ماہرین کے بقول بیرونی سرمایہ کاری ہی ملکی معیشت کا پہیہ چلانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسی وقت ہوگی جب ہم انویسٹمنٹ انوائرمنٹ تھوڑا سا یہاں پہ اچھا کریں گے، اور ہمیں فورینرز کو بہت زیادہ، چاہے یو ایس انویسٹرز ہوں، چائنیز انویسٹرز ہوں، یورپین انویسٹرز ہوں، سب کو ایک وائبل انوائرمنٹ مہیا کرنا ہے یہاں پہ۔ ایکسپورٹ بڑھانے اور انویسٹمنٹ لانے کے بعد تیسرا کام ٹیکس کلیکشن بڑھانے کا ہے۔ اگر زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا تو حکومت کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کے لیے ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں بلکہ ٹیکس پیئرز کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کہ ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ کافی زیادہ بوجھ بڑھ چکا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکس کی جو بیس ہے اس کو براڈن کیا جائے، یعنی کہ پاکستان کی 4 سے 5% پاپولیشن اس وقت ٹیکس فائل کرتی ہے، تو اب اس کو ہمیں 4 سے 5% کو ایوریج 40 to 45% لے جانا پڑے گا۔ چوتھا حل، پاکستان کی معیشت پر اس وقت قرضوں کا کل حجم اس کے جی ڈی پی کے 75% کے لگ بھگ ہے۔ اگر اسے کم کرنا ہے تو حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے اور اس کے ساتھ نقصان میں چلنے والے اداروں کو فکس کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ آسٹیریٹی میجرز لے، اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرے، اپنی منسٹریز کو کم کریں، پھر اس کے علاوہ اوور آل جو گورنمنٹ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کافی زیادہ لاسز لے کر جا رہے ہیں، گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن اس پہ اینول 300 سے 400 بلین وہاں پر جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ جتنی بھی پرائیویٹائزیشن کی طرف جو فوکس ہوگا گورنمنٹ کا، وہ لسٹڈ سیکٹر کے تھرو آئے یا پھر پرائیویٹ کمپنیز کو جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو سیل کر گورنمنٹ کے پاس فنڈز موجود ہونے چاہیے تاکہ وہ فلاح بہبود کے لیے وہ استعمال کر سکیں۔ ایک بات تو طے ہے، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، معیشت کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام ہی سے معاشی استحکام لایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پالیسیز کی کنٹینیوٹی بھی بے حد ضروری ہے۔ تبھی لوگوں کو غربت سے نکالا اور ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔